رک جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے حضرات، محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے تقی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا ان سبھی حضرات سے جن کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے کہ تلاوت کلام پاک کا احترام کرتے ہوئے جو جہاں بھی ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور تلاوت کلام پاک کی ان سطور کو، ان الفاظ کو جو تقی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اس کو اپنے ذہنوں میں گنگناتے رہیں، دہراتے رہیں، اس لیے کہ تلاوت کلام پاک کے وقت انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے. میں گزارش کروں گا تقی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وهو العزیز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العلي العظيم. حضرات، یہ کہ جناب تقی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کر رہے تھے، اب اس کڑی میں گزارش کروں گا جواد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم مائک نہیں اب کرنا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ پڑھوائیے نعت شریف نعت کے لیے کون تیار تھا؟ وعلیکم السلام۔ اب میں آپ کے حوالے مائک کرتا ہوں۔ مولانا صاحب بھی تقریر بتا رہے تھے۔ اچھا سبحان بھائی صاحب وہ ہم سے بتائیں کہ ان کے حوالے کر کیا فرق چاہیے وہاں سے عزت کے ساتھ شاعر لوگ بھی دہشت میں مومن جب اصل لوگوں نے بہترین تلاوت کلام پاک پیش کیا، اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں اپنے فرائض سے سبکدوش ہوتے ہوئے میں آفتاب نظامت تو نہیں کہوں گا چونکہ آفتاب نظامت الہ آباد میں موجود ہیں، لیکن ہمارے انیس صاحب خود ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی نظامت سے محفلوں کو ضمانت دی ہے کامیابی کی، اور آج بھی انشاءاللہ وہ اس محفل کو بھی اپنی نظامت سے کامیاب کریں گے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب علی جاوید سعید صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اس محفل کو آگے لے کر چلیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آئیے محترم علی جاوید صاحب۔ یہی تو ہم نے ان سے کہا کچھ لڑکوں کو نہیں ہے، لیکن یہ لسٹ انہوں نے دیا جو بن رہے ہیں، اس پہ رضی صاحب وغیرہ سب جو نہیں ہے ان کی جگہ دوسرا نام لکھا ہوا ہے۔ حاضرین السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد۔ بزرگوں کا حوصلہ کہ وہ یہاں تک آ چکے۔ میں اپنی بستی کے نوجوان افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد فرش مسرت پر آ جائیں تاکہ آج کی اس محفل کا جو آغاز ہو چکا ہے
اس میں کہیں کسی بھی طرح کا وقفہ نہ ہو، اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں سے شعراء کرام کی باتیں مل جائیں، مربوط ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ محفل کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے بڑھے۔ جیسا کہ روشن صاحب کراروی نے کہا، مجھے محترم ہے کرم فرما، محفل کامیاب انسان کے اپنے خلوص پر ہوتی ہے، ورنہ محفل کامیاب نہیں ہوتی۔ اور بس میں امام زمانہ اگر سجی ہو تو وقت کا امام ایک بار بعد فلن صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کا امام ہر لمحہ ہماری ایک ایک ریاضتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں سبھی شعراء کرام سے ملتمس ہوں، کیونکہ ایک بہت خوبصورت فہرست اور یہ زینب اللہ کی اس جشن انتظار کی تحریکہ روایت رہی ہے کہ یہاں پر بزرگ شعراء کرام اور پورے ہندوستان سے شعراء کرام یوسف رضوی صاحب کی قیادت میں اور ان کے اہل خاندان کی قیادت میں یہ پروگرام ان کے فرزندان اور سلطان صاحب کی ریاضتوں کے نتیجے میں منعقد ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محفل ہو یا مجلسیں ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کے نام کو زندہ رکھتی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے دولت والے آئے اور چلے گئے، دنیا نے ان کو فراموش کر دیا، لیکن کبھی کبھار دولت اگر صحیح جگہ پر خرچ کی جاتی ہے، نام حسین پر یا نام اہل بیت پر، تو وہ انسان رہے یا نہ رہے، اس کی دولت رہے یا نہ رہے، اس کا نام غلامان اہل بیت میں وابستہ رہتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شاید ان محفلوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کا نام اس عظیم ممدوح کی محفل سے جڑا ہوا ہے، اور یہ بزرگوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ثواب جاریہ کی طرح سے یہ اس کا ثواب ملتا ہے، جہاں تک میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یقین جانیے کسی چیز کا جاری و ساری کرنا جس سے مومنین کو فائدہ ہو اور ان کو کہیں سے راحت ملے تو اسے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ تو مومنین کے قلوب کو راحت اگر ملتی ہے تو اسی فرش مسرت سے ملتی ہے، تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ اور یقین جانیے آپ کی محبتیں اور موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اہل بیت سے وابستگی ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا اور اس میں شرکت کرنا بھی آپ جانتے ہیں۔ میں اپنے شعراء کرام میں ذوی احترام جو یہاں تشریف لا چکے ہیں محترم، اس پروگرام کو تقریباً 40 سال سے اپنی سرپرستی کے ذریعے چلانے والے محترم بزرگ شاعر اہل بیت ضمیر الہ آبادی صاحب، جن کی بے پناہ کوششیں اور کاوشیں اس محفل کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں بھی ان کی محنتیں رہیں گی، اور انشاءاللہ پروردگار ان کو صحت عطا کرے تاکہ وہ اس سے زیادہ خدمت امام حسین اور امام زمانہ کر سکے۔ میں محترم ضمیر الہ آبادی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تمامی شعراء کرام جو مہمان تشریف لا چکے ہیں ان کو لے کر فرش مسرت کی طرف آئیں، تاکہ ایک محفل کا ماحول بن سکے، نعت پاک سے محفل کا آغاز ہو سکے۔ شعراء کرام سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کریں۔ آج کی فہرست بہت خوبصورت ہے، اس میں محترم ضمیر الہ آبادی صاحب، محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب، محترم مولانا نصیر اعظمی صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں، محترم مولانا رضی عثمانی صاحب، محترم معروف رضوی صاحب، محترم علی شکر قولامی، محترم شباب جلال پوری صاحب، محترم ساغر بناسی صاحب، محترم شہنشاہ صاحب سولوی جو الہٰباد سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ محترم تاج خان پوری صاحب۔ یہ بہت اچھی فہرست ہے، کیونکہ وقت کے اندر اس پروگرام کو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ 12:30 سے 1 بجے رات تک انشاءاللہ یہ محفل چلے گی اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے میں شعراء کرام سے بھی گزارش کر رہا ہوں، مہمان شعراء کرام سے، میزبان شعراء کرام سے بھی، اور اپنے بستی کے تمام موالیان
امام زمانہ سے بھی میں ملتمس ہوں کہ جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کرے تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے اور یہ عمل اول ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد نعت پاک کا نذرانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ممدوح کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا موصوف آج کے اس جشن میں جو شرکت کر رہے ہیں، جن کو نسبی معروضات پیش کرنا ہے، عالی جناب مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں چند لمحوں میں انشاءاللہ، اور پہنچ گئے ہیں، اور مولانا جواد الحیدر صاحب جودی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا عامر رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا ضمیر صاحب کراروی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ علماء کرام کی سرپرستی میں یہ محفل انشاءاللہ آگے کی منظوروں کی طرف بڑھے گی۔ ان حضرات سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور دور سے میری آواز کو سن رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ فرش محفل پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا جناب نظمی صاحب سے تو تشریف لائیں، بارگاہ امام زمانہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نظمی صاحب نعرہ صلوات۔ امام زمانہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ گلزار نرجس کا جب کہ سامنا ہوگا، گلزار نرجس کا جب کہ سامنا ہوگا، سامنے ہنسی منظر باغ خلد کا ہوگا، سامنے ہنسی منظر باغ خلد کا ہوگا، ابن عسکری کا یہ مختصر پتہ ہوگا، ابن عسکری کا یہ مختصر پتہ ہوگا، ارے آیا حق گیا باطل شان پر لکھا ہوگا، آیا حق گیا باطل شان پر لکھا ہوگا، گلزار نرجس کا جب کہ سامنا ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ مولا علی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ میں جو در علی میں جو در علی پہ لیے چشم تر گیا،
لیکن سنور گیا، بگڑا ہوا نصیب تھا لیکن سنور گیا، نام علی کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں، نام علی کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں، طوفان دیکھتا ہی رہا میں گزر گیا، طوفان دیکھتا ہی رہا میں گزر گیا۔ نعرہ صلاۃ۔ نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے، آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے، بچپن میں مجھ کو ماں نے رٹایا تھا ان کا نام، بچپن میں مجھ کو ماں نے رٹایا تھا ان کا نام، خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے، خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے۔ ناظرین سلام بہترین کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ بھی بات کی اپنی مجبوری ہے کہ ہم مائک سے کہتے تو بہت کچھ ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ ہم ہر مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ادھر فرش مسرت ہو یا فرش اعظم بچھی، ملائکہ کا نزول ہو گیا، شہزادی فاطمہ زہرا آنے لگی، سب ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن جب تک فرش پر کم افراد رہتے ہیں مجھ جیسا کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلنے والا، ایک انسان ہو، 4 انسان ہو، 10 ہو، 2000 ہو، جب فرش مسرت بچھ گیا تو ہر کو آنا چاہیے کوئی، کیونکہ یہ محفل تو اپنے آپ میں خود ایک پہلے سے پوسٹ ڈیٹڈ پتا ہے کہ 12:30 بجے ختم ہو جانا ہے، 8:30 سے شروع ہوگی، 12:30 بجے ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نظر کا اہتمام ہے، تو کم سے کم ایسی جگہ تو چاہے سامعین ہو چاہے شورائے کرام ہو، سب کو ٹائم سے آنا چاہیے، کیونکہ کوئی طولانی محفل نہیں ہے، 4 سے 5 گھنٹے کی محفل ہے، اور ہاشم بھائی جیسے لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، محمود بھائی جیسے لوگوں کو، کیونکہ یہ اس عمر میں بھی وقت کے ساتھ دور دراز کا سفر طے کر کے محفل میں آ گئے۔ ابھی راستے میں جب کار میں ہم لوگ تھے تو ایک بات ہو رہی تھی، تبصرہ ہو رہا تھا کہ آج بڑے بڑے شہروں میں محفلیں ہوتی ہیں
12-1 بجے کے بعد سارے لوگ چلے کیوں جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وجہ اس کی کثرت کے ساتھ زیادہ پروگرام ہونا. پہلے ایک محفل ہوتی تھی، محفل نور، اطراف کے لوگ آتے تھے. اب ہر محلے میں، ہر بستی میں محفل ہونے لگی ہے. تو شاید اس کا تقدس کم ہو چکا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے اتنا تقدس پہ اثر پڑنے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سامعین بھی ایسے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے الحمدللہ، کہ ادھر شاعر نے کچھ کہا سامعین سمجھ گئے. آج ہم اس بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اتنے علماء یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ریاستیں ہیں، لیکن آج بھی بہت سی بستیوں کا یہ عالم ہے کہ جہاں نوحہ پڑھنے والے افراد ہوں یا شعر پڑھنے والے افراد ہوں، وہ ہندی میں لکھ کر پڑھتے ہیں. جسے اردو زبان نہیں آتی وہ اردو میں کلام کیا کہے گا؟ تو اس لیے محترم ظفر ڈہلوی صاحب بھی مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. آئے، اور یہ ہماری ایک بہت ستم ظریفی ہے کہ ہم ایسے باتوں کو بولنا پڑتا ہے جو شاید نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ پورا پروگرام دنیا میں نشر ہو رہا ہے. لیکن اس الیکٹرانک میڈیا نے جتنا ہم کو فائدہ دیا، اس مشینوں نے اتنا ہی نقصان بھی کیا. پہلے 8:30 بجے کا وقت ہے، مومنین چلے آئے، شروع ہو جائے گا. اب لوگ اس موبائل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، لائیو ہو رہا ہے. جب محفل ان کے اعتبار سے شباب پر پہنچے گی تب آتے ہیں. اس سے سب سے بڑا نقصان محفلوں کے لیے ہوا ہے، کیونکہ لوگ آ نہیں پاتے. اس لیے میں اپنے یہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے اور اہل کراری اس کو سن رہے ہیں. میں تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کریں. علی شفیع نورانی صاحب تشریف لا چکے، اس گزارش کو اوپر آئیں. اور بھی جو شرحائے کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کریں، اور تاکہ سامعین کو یقین ہو جائے کہ جتنے شاعروں کو سلطان صاحب نے بلایا ہے وہ سب آ چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد. جی آپ لوگ تعمیر میں تو ہیں نہیں، افسوس ہے. میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق موت بھی ہے، مالک زندگی بھی ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے، رگے گردن سے قریب تر ہے، جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو مٹانے والے کا خالق ہے، جو سمدی ہے، جو سرمدی ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سبحان. زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمان، شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن. وہ رب نطق دل و جاں وہ کبریا میرا، اسی کے اسم سے حاصل مجھے متائے سبحان. اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جھگی پہ شکن، اور نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سبحان. اسی کی بارگاہ سے متائے سبحان، دولت سبحان، رزق سبحان لے کر آج کی اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے محفلوں کا آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ کے فوراً بعد نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعت یعنی توصیف رسول، نعت یعنی فضائل رسول، نعت یعنی منقبت رسول. دنیا نے نعت کو تو اپنا لیا، لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا نعت وہ شاعر جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں، دنیا نے اسے فراموش کر دیا. اصل میں اسی ذات کو نعت کہنے کا حق ہے جس نے رسول کے اوصاف اور کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہی رسول کے فضائل لکھ سکتا ہے، وہی رسول کے فضائل بیان کر سکتا ہے. نعت لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو. اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو. انہی کی بارگاہ سے اجازت لے کر نعت پاک کے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت آواز